وحده لا شريك له ولا ند له ولا ضد له ولا والد له ولا ولد له ولا وزير له ولا مشير له ولا صانع له ولا خالق له ولا مدارع له ولا مكاذب له ولا مقارن له ولا مداني له هو الذي فرد بلا ند صمد بلا عيب وتر بلا كيف وسع كل شيء علما وهو على كل شيء قدير ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا وحبيب ربنا محبوبنا مطلوبنا مقصودنا موجودنا مقسومنا معصومنا معشوقنا طبيبنا وطبيب قلوبنا وطبيب أرواحنا وطبيب أجسادنا وطبيب أحوالنا وطبيب أقوالنا وطبيب ظاهرنا وطبيب باطننا وطبيب عقائدنا وهادي طريقنا ورونق جدراننا وتبريك بيوتنا أعلانا وأولانا أكملنا أجملنا أحسننا أرفعنا أجدرنا أعظمنا أكبرنا أشجعنا أغلبنا سيدنا محمد الذي أرسله بالحق والهدى وجعله للناس بشيرا ونذيرا وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأولياء أمته وعلماء ملته كثيرا كثيرا ثم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه أغثنا يا رسول الثقلين أنت حق منيب الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا مكين قلوب العاشقين وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو أشفا من الديام ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقه الحسن في آجامها تجري ولن يديك رسول الله جاه قبي إذا الكريم تجلى باسم منتقبي ثم الرداء عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم والآل والصحابة ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم فاغفر لناشرها واغفر لقارئها
سألتك الخير يا ذا الجود والكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. انتہائی عزت و احترام کے لائق محفل کی زینت، معتبر محتشم معتمد علماء ذی احتشام ذی وقار، ثنا خانان اہل تقویت و ثنا، عشاق مصطفیٰ، ادب خردگان نگاہ محبت، بادہ کشان خونخانہ نبوت، آج کی خوبصورت بارانہ پروکار محفل پاک درس قرآن عظیم کے عنوان سے نکات پذیر ہے. مجھے محبی و مخلص فی اللہ رانا فیصل منیر صاحب نے اور رانا زاہد منیر صاحب نے سیالکوٹ کی وادی کپور والا میں حاضر ہونے کے حکم فرمایا. بندہ ناچیز اپنے وعدہ کی وفا کے ساتھ حاضر ہوا. دعا ہے اللہ محبوب کریم میری حاضری کو ان احباب کے منتظمین کے علماء کرام کے اس خوبصورت اہتمام و انسلام کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. میرے ذمہ دو عنوان لگائے گئے ہیں، ایک ہے عشق رسول اور دوسرا ہے اصلاح احوال امت. حضرت گرامی قدر، ہر عمل سے پہلے محبوب کریم آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا حکم قرآن نے بھی دیا اور خود فرمان مصطفیٰ نے بھی دیا. انسان کے جتنے اعمال ہیں، جتنے خصائل ہیں، جتنے وہ احکامات پہ عمل کرتا ہے، جتنی عبادات کرتا ہے، وہ سب کی سب محبت رسول کے تابع ہیں. اگر محبت رسول نہیں، ساری رات کا قیام بھی اللہ پہ مار دے گا. اگر محبت رسول نہیں تو دین کی جتنی خدمت کر رہے ہیں وہ بھی مردود ہو جائے گی. اور اگر سرکار کی محبت ہے اور اعمال درمیانے لیول کے ہیں، یہ میں نے آپ کے لیے کہا ہے، ورنہ میں اس سے بھی اگلا جملہ کہہ سکتا ہوں تاکہ سستی اور کوتاہی نہ پیدا ہو جائے. اگر محبت رسول موجود ہے تو آگے ہم چلیں گے انشاءاللہ. چونکہ درس قرآن ہے تو وہ مجمع تو ہے نہیں کہ آپ وہ جو گانیاں تقریر میں بکھیری جائیں یا اپنی بات سمجھانا مقصود ہے تاکہ درس قرآن کا عظیم مقصد پورا ہو. فقط حضور پر ایمان لے آیا، سرکار کو مان لیا، وقت آئے گا بیڑا پار ہو جائے گا. اور سرکار کو نہیں مانا، نمازیں پڑھتا رہا. ہوا ایسا ہوا 14ویں صدی میں نہیں، 1400 سال پہلے ہوا. مسجد نبوی میں ہوا. سرکار کے پیچھے کھڑے ہونے والے مقتدیوں نے کیا، نمازیں پڑھتے رہے، جنگوں میں جاتے رہے، حضور کی گفتگو سنتے رہے، مجمع میں کھڑے ہو کر اعلان کرتے رہے لوگوں خاموش ہو جاؤ. اللہ کا نبی بیان کرنے لگا ہے. جب مر گئے رب نے کہا قبر کے قریب نہیں جانا، محبوب جنازہ نہیں پڑھنا، دعا نہیں کرنی. ان تستغفر لهم 70 مرة لن يغفر الله لهم. آپ بھی اگر کہنا 70 بار کہیں اللہ انہیں معاف کر دے، رب انہیں معاف نہیں کرے گا. کیوں معافی؟ اس لیے نہیں کہ مجھے نہیں ماننا، مجھے تو ماننا ہے، مجھے تو سجدے کرتے رہے، آپ کی اقتدا میں کرتے رہے، مقتدا آپ تھے، مقتدی یہ تھے، لیکن کیونکہ دل میں آپ کی محبت نہیں تھی، شریک ہوتے رہے غزوات میں، تلواریں اٹھاتے رہے، سارے معاملات کیے، پر محبوب تیری محبت نہیں. تو جس سینے میں، جس دل میں، جس عمل میں، جس نماز میں، جس سجدے میں، جس قیام میں، جس رکوع میں، جس قرآن کی تلاوت میں، جس حج بیت اللہ میں، جس طواف کعبہ میں، مینا مصطفیٰ عرفات میں تیری محبت نہیں، محبوب وہ سودا میں قبول ہی نہیں. دیکھیے بڑا معروف ہے دنیا میں، اسے پیسہ بھی نہیں لگانا پڑتا.
اسے اشتہار بھی نہیں چھاپنے پڑتے، اسے کوئی قرآن بھی، اسے کہتے ہیں ابلیس۔ کون جی؟ ابلیس۔ ابلیس نے حل کیا کیا کہ فَإِنَّكَ رَجِيمٌ کے الفاظ ادھر سے صادر ہوئے، نکل جا تو مردود ہے۔ نمازوں میں پتہ ہی کی، وہ تو اس وقت پڑھتا رہا جب نمازوں میں پتہ ہی کوئی نہیں تھا، وہ تو اس وقت سجدے کرتا رہا جب مخلوق نہیں بنی، وہ تو بارے علامے تصویرات اور اتنا بروک ہے کہ اللہ کی توحید کا سب سے بڑا شناخت ابلیس ہے، جو ملائکہ کو سکھاتا رہا کہ وحدہ لا شریک ہے۔ اور واحد کیسا؟ یہ بات تو ہم کہتے ہیں نا، ورنہ واحد کا آدھا ہوتا ہے، یہ بھی اس کے لیے زبان نہیں ہے، بھول ہے نا سمجھانے کے لیے۔ وہ ایسا کہتا ہے کہ کائنات میں کوئی لفظ ایسا نہیں جو اس کی شان کے لیے بولا جائے۔ یہ ساری اصطلاحات ہیں جو اس نے بندوں کی عقل میں لانے کے لیے استعمال فرمائی۔ اسے معلوم تھا کہ یہ وحدہ لا شریک ہے، رب تعالیٰ نے فرمایا سجدہ کر۔ اِذْ قَالَ ابراہیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، میں خلیفہ بننے لگا۔ فرشتوں نے کہا قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ ان کا ہم تھوڑے ہیں تیری تسبیح پڑھنے کے لیے، تھوڑے ہیں تیری حمد بیان کرنے کے لیے۔ اللہ نے فرمایا بات سجدوں کی نہیں ہے، بات تسبیحات کی نہیں ہے۔ اگر تسبیحات کی ہوتی تو تم جیسے عمار بنا دیتے، تمہیں بے شمار بنایا، تم جیسے بے شمار بناتے۔ بات تسبیحات کی نہیں ہے۔ گل میں چور معروف جملہ ہو چکا نا، گل میں چور ہے، گل ساری سرکار کی، یہ جملے بعض وقت مقبول ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا قال انی اعلم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ بات کیا ہے؟ فرمایا وقت آئے گا بتائیں گے۔ کھنکتے گارے کے ساتھ، سوکھے گارے کے ساتھ، مٹی کے ساتھ اللہ نے پتلا آدم بنایا۔ جب پتلا بنا دیا تو فرمایا سجدہ کرو۔ کیا کرو؟ سب نے کیا، اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس۔ سوال یہ ہے کہ سجدہ اس پتلے کو کرایا، اس مٹی کو کرایا، کیا تعظیم اس مٹی کی کرائی؟ نہ۔ اس پتلے کو کرایا؟ نہ۔ وہ تو ایک استعمال کیا اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو، لیکن اس کے اندر کیا تھا کہ سجدہ کرایا؟ اس مٹی کی خاصیت کیا ہے کہ سجدہ کرایا؟ اس مٹی کی خاصیت یہ ہے کہ اس کی پیشانی میں نور محمدی جگمگا رہا تھا۔ ویسے بھی آتی رہتی ہیں اللہ کی طرف سے، حضور کی طرف سے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے شکل بشر میں نور الہ اگر نہ ہو، شکل بشر میں، اور کوئی شکل کائنات میں ایسی نہیں، یہ جو آنکھ ہے نا اس میں بھی نور محمدی جلوہ گر ہے، یہ دیکھتی تب ہے، اور جیسے جیسے مصطفیٰ کے حکم پر عمل کیا جاتا ہے یہ نور پھیلتا چلا جاتا ہے، کھلتی ہے۔ آخری عمر میں لوگوں کی بند ہو جاتی ہے، اعمال بدعمالیاں دیکھ بیٹھ جاتی ہیں۔ کئی اولیاء کرام کی بھی آنکھیں بند ہو گئی لیکن دل روشن، آنے والے کو پہچان لیتے، آنکھ کام نہیں کر رہی ظاہری طور پر، لیکن دل نور مصطفیٰ کی جولانیوں سے اتنا منور ہو چکا ہے۔ اتقوا فراست المؤمن انہو ینظر بنور اللہ، سرکار فرماتے مومن کے دیکھنے سے ڈر کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ پوری کائنات اصل میں نور مصطفیٰ کی تقسیم سے بنی، بعد ادھر چلی جائے گی، ادھر سے جاتے پھر ادھر بات کرتے ہیں۔ شکل بشر میں نور الہ اگر نہ ہو، کیا قدر اس خبیرہ ماء و مدر کی ہے؟ ایسی جو قدر ہے نا اللہ کی بارگاہ میں بھی دنیا میں بھی، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یہ جو مجدہ کا خدا سنایا یہ اس لیے سنایا کہ اس کے ماتھے میں نور محمدی جلوہ گر۔ ابلیس نے کیا کہا؟ ابا واستکبر، انکار کیا اور تکبر کیا، وکان من الکافرین، نمازوں کی وجہ سے کافر نہ ہوا، تسبیحات چھوڑنے سے کافر نہ ہوا،
اصل اصول بندگی اسی طالب کی، جو کچھ بھی ہے کائنات میں سب سے پہلے مصطفیٰ ہیں، حتیٰ کہ خدا کو ماننے سے پہلے بھی مصطفیٰ ہیں۔ یہ بڑا گہرا جملہ ہے، ہو سکتا ہے بعد میں کئی لوگ کہیں یہ کیا بات ہو گئی، 40 سال منوایا اللہ نے مصطفیٰ کو، اپنا اعلان نہیں کروایا، 40 سال مصطفیٰ کو منوا کر جب ہر طرف سے آوازیں صادق ہیں، امین ہے یہ ہمارے صادق امین نہیں، وجہ ہے نظام کب بگڑتا ہے، سرور عالم علیہ السلام یہ پوری امت تباہی کے کنارے پہ کھڑی ہوئی ہے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ میں 1450 سال پہلے کی وادی ملے گی، ہم آگے نہیں بڑھنا چاہتے، ہم پیچھے جانا چاہتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں دقیانوس ہیں، فنڈامنٹلسٹ ہیں، بنیاد پرست ہیں، میں نے کہا ہم بنیاد پرست ہیں، فنڈامنٹلسٹ، ہم قدامت پسند ہیں، ہم بلال حبشی کی طرف زندگی گزارنا چاہتے ہیں، ہم سیدہ کائنات کی طرف زندگی گزارنا چاہتے ہیں، ہم اپنی بیٹیوں کو گھروں میں رکھنا چاہتے ہیں، گلی کی زینت نہیں بنانا چاہتے، ان کی عزتوں کے سودے نہیں کر سکتے، ان کے وجودوں کو پامال نہیں کر سکتے، جو اسلام نے بتایا اگر اس طرف بھی آ جائے تو زندگی اطمینان بھری ہو جائے، بنگلے بن گئے، مکان بن گئے، زمینیں مہنگی ہو گئی، کوٹھیاں بنا لی گئی، کاریں اور پراڈو اور ہیلی کاپٹر میں سوار ہو گئے، لیکن قلب میں اطمینان نہیں ہے۔ بڑے بڑے کاروباری لوگ ہمارے حضرات مرید کراچی میں، لیکن مانیے کروڑوں پتی زیرو پہ ہو روتے ہیں۔ میں نے کہا جب ہم سمجھاتے تھے کہ یہ نہ کرو لٹ جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے، لیکن جوانی کی اس حرارت میں بات سمجھ نہیں آتی۔ جب وقت گزرتا ہے تو جب دل کا ایام مطابق بین الناس سلامت نہیں رہتا، وقت گھومتا ہے پھرتا ہے، کبھی انسان عروج پہ ہے، کبھی زوال ہے، کبھی متوسط ہے، کبھی تنزلی ہے، کبھی اڑ رہا ہے، کبھی پر پڑ کر زمین پر آ گیا، پھر کہتا ہے میرے ساتھ کیا ہوا؟ اللہ فرماتا ہے تیرے ساتھ یہ میں نے نہیں کیا، تو نے خود کیا، لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت، جو جو کرتے جاؤ گے پڑھتے جاؤ گے۔ یہ ہم گندم کاشت کر رہے ہیں، ہماری گندم کاشت ہو گئی، جگہ جگہ لہرا رہی ہے، کل کے آپ میں سے موتیے کا پھول نکالیں گے، گندم لگائیے گندم ہی ہوگی نہیں، منجی لگائیں گے منجی اگے گی، کمال بوئیں گے کمال اگے گا، جو کرتے چلے جائیں گے وہی حاصل حصول ہوگا۔ اگر وہی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو عشق رسول کے پودے لگائیں گے، محبت رسول کی ہوائیں بکھیریں، گلی گلی کوچا کوچا دریا دریا نگر نگر مسجد مسجد گھر گھر قصبہ قصبہ گاؤں یا محمد یا رسول اللہ کی صدا ہے۔ یہ بولیں گے یہی کہیں گے، دنیا میں یا رسول اللہ کہیں گے تو قبر میں بھی تو یا رسول اللہ ہی کہنا ہے، قبر میں یا رسول اللہ کہیں گے، حشر میں کیا ہوگا وہاں پر بھی یا رسول اللہ کہتا ہے، جہاں پر نبی یا اللہ نہیں کہتے، نہیں سمجھے بات آپ؟ جس میدان معاشر میں جہاں پر سب کھوٹیاں کھڑیاں علیحدہ ہو گئی ہیں، ہر بندے کو پتہ لگ گیا بھی میں اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، قرآن ہے، پڑھو اپنی اپنی، ہر بندے کو پتہ لگ جائے گا جو میں نے کیا ہے آج میں وہ کاٹوں گا اس میدان معاشر میں جہاں جانا بارے ہمیں چاہیے تھا۔ کوئی نبی نہیں جاتا، کوئی رسول نہیں جاتا، سارے آتے تو کہاں پر مصطفیٰ کی بارگاہ، یہ بے خبری کہ خلق بھیجی کہاں سے کہاں تمہارے نہیں، اتنی بے خبر ہے۔ دیکھیں نا، مجھے معلوم ہے کہ روزے قیامت شفاعت مصطفیٰ کی ہے، لیکن میرے ذہن میں بھی نہیں آئے گا اتنا حیبت دبدبہ وحشت، سب ننگے ہوں گے، پسینے میں ڈوبے ہوں گے، ناک ناک تک پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے، عجیب حالت ہوگی، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، ماں بھاگے گی بیٹے سے، بیٹا بھاگے گا باپ سے، باپ بھاگے گا بھائی سے، سارے بھاگ رہے ہوں گے، بہنیں بھائیوں سے جدا، کوئی منہ نہیں لگائے گا، کبھی ایک نبی کے پاس، کبھی دوسرے، کبھی تیسرے، کبھی سارے کہیں گے ہٹ جاؤ، اذهبوا الى غیری، کہیں اور جاؤ بھائی، کوئی نبی نہیں کہے گا اذهبوا الى اللہ، انہیں پتہ جھٹکا سخت ہے، جلال میں ہے، نہیں سنے گا، نہیں
کہ کسی اور کے پاس جاؤ، ہم نے تو وہ کھایا تھا، ہم نہیں جا سکتے۔ ابراہیم کہیں گے ہم سے وہ 3 باتیں صادر ہوئی تھی، ہم نہیں جا سکتے۔ موسیٰ کلیم کہیں گے میں بھی نہیں جا سکتا۔ نبیوں کے پاس پھرتے پھرتے عیسیٰ بن مریم کے پاس آئیں گے، وہ معجزہ سنائیں گے اذهبوا الی محمد۔ کوئی نبی آپ کے پاس نہیں بھیجے گا، سارے کہیں گے یہاں پر اسے ڈھونڈو۔ یہ بے خبری کے خط پھری ہم سے کہا تو بات، اور حضور بھی دیکھ رہے ہوں گے۔ حضور کیوں دیکھے؟ حضور فرق بھی نہیں بولے گے۔ جب آدم کے پاس گئے اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، سرکار کیوں نہیں بولی؟ حکم ہی ایسا ہے، معقول نہیں۔ ایک دفعہ گھوم پھر کے نا ساری منڈی کا چکر لگا دیا، کل کو جنت میں جا کر یہ نہ کہے کہ آدم کے پاس جاتے تو بات بن جاتی، موسیٰ کے پاس جاتے تو بات بنتی، عیسیٰ کے پاس جاتے تو بات بنتی، ابراہیم خلیل سے بات کرتے تو خلیل ہے تو بات بن جاتی۔ نہ رب نے کہا گھوم پھر لیں، انہیں حشر میں معلوم ہو جائے کہ دنیا میں بھی بات محمد کی تھی، آج بھی بات محمد کی۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ وہ مجھے کچھ باتیں ران صاحب نے کہیں بھی آپ نے، وہ میری تقریر سنتے رہتے ہیں نیٹ پہ، وہ کہتے ہیں یہ واقعہ ہو، میں تو یاد نہیں رہتا تقریریں، مطلب میں نے کبھی تقریر رٹی تو نہیں ہے، جیسے میں آ کے بیٹھ جاتا ہوں اللہ کے فضل سے شروع کر دیتا ہوں، بعد جو سرکاری کرنی ہے 6-7 باتیں بیان کرتا ہوں، کوئی ایک تو پکڑ لو گے تو ایک تو ذہن میں آ جائے گی۔ تو پیسے کی تو کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے، آج کا دور ویسے ڈیمانڈ نہیں، آج کل ہر چیز ملتی، ہر چیز کا سودا رہے گا، آپ کے عقیدے کا سودا رہے گا، آپ کے ایمان کا سودا رہے گا، قرآن کا سودا ہوگا، سرکار کی نعت کا سودا ہوگا، تباہ کا سودا ہوگا، ہر چیز کا ریٹ ہے۔ جب ٹماٹر مہنگے نہیں ہوگے، مولوی بھی نہیں مہنگے ہوگے، دال میں ریٹ چلے گے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ سرکار کی عطا ہے، ہمارا عقیدہ ہے، ہم بتاتے آ رہے ہیں، ہم ہر جگہ کہتے رہتے ہیں سرکار عطا کرتے، سرکار تقسیم کرتے، سرکار دیتے، سرکار کرتے۔ پھر ہم کہتے ہیں جناب 50,000 60,000 لاکھ 2 لاکھ تو ایسا بڑی محفل کرانے، بہت بڑے مرکزی محفل نعت کے کونسل کے بانی ہیں، 38 سال ہو گئے محفل کرا رہے، 38 سال سے 38 سال پہلے لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ محفل کیسے ہوتی ہیں، کیسے کرنی ہے۔ پرانے نعت خان بھی دنیا سے تشریف لے گئے تو ان سے پوچھئے کیا ان نعت خانوں کی ظہوری قصوری کی ڈیمانڈ تھی، زبیر رسول کی ڈیمانڈ تھی؟ آپ پوچھئے نا، بہت آنکھیں بند کر کے نہ تو ایسے پڑھتے تھے، اور جتنے بیٹھے ہوتے سارے مدینے پہنچ جاتے، اور لگا ہاتھ ایک سجا چک لو جی، کھپا چک لو جی، کھڑے ہو جاؤ جی، این ہلو جی، این جھومو جی۔ وہ بندہ بیچارہ جھومتے کے رہتے، وہ کہتا ہے مدینے کب پہنچوں گا، پتہ نہیں کیا ہوگا۔ مدینے پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ آنکھیں بند ہو جائیں اور سر جھک جائے، اور ادھر نا یہاں سے تصویر نکلے اور یہاں پر آئے کہ دل کی آئینے میں ہے تصویر یار، ذرا کر تک جھکائی دے گی۔ کیا فرمایا؟ ایک بات نے مجھے کہی بھی آپ نے وہ بیان کرنی ہے، یہ میدان محشر کا جو چکر ہے نا، یہ بھی ہوگا، لیکن یہ کسی کی ذات کو دکھانے کے لیے ہوگا، اس کا اور کوئی فلسفہ نہیں ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آیا، اگر کوئی کسی کے فارم میں آیا ہو شاید حق نصیب ہو تو مجھے سمجھا دے، میں سمجھنے کے لیے تیار ہوں۔ مجھے اتنا سمجھ آیا کہ قبر بھی اس لیے بنائی کہ مصطفیٰ، حشر بھی اس لیے بنایا کہ مصطفیٰ۔ بخاری کی طویل حدیث پاک ہے، وہ میں اکثر مثال دیتا ہوں، آج دینی نہیں تھی پر کیونکہ ران صاحب نے کہا بھی وہ لازمی دینی ہے، وہ 2 کا پہاڑا آپ کو یاد ہوگا، ساروں کو یاد ہے۔ اچھا ایک دفعہ بتائیں نا کہ 6 دھونے، ٹوپی والے بزرگ کے فوراً بولے 6 دھونے، اچھا انہوں کو توجہ بھی نہیں کی، وہ لفظ ہے 6 دھونے، انہوں کا 12، 2 2 4، بچہ کہتا 4، ٹیبل کا زمانہ ہے، انگلش میڈیم سلسلے آ گئے اور ہمارا بیڑا خراب ہو گیا۔ اب سکولوں میں صرف اتنے اور اتنی کتابیں پڑھائی، ہاں میں یہ انٹرنیٹ پہ بھی نہیں دیکھتے رہتے بڑے بڑے فلسفی اور مفکر، جب اردو عبارت لکھتے ہیں جہاں پہ لے لکھنا ہوتا ہے وہاں لکھ دیتے ہیں،
جہاں پہ تو لکھ دیتی وہاں تے لکھ رہے ہوتے، جہاں پہ موٹا کاف ہوتا ہے وہاں پتلا کاف کشک والے لکھ دیتے. ہم نے کہا یہ تو حالت ہے 2,000 دے کر اتنی بھی تمیز نہ کر سکے کہ کہاں پہ کوئی آئے گی کہاں پہ با آئے، اتنی تمیز نہ ہو. اور فیس لکھنی ہے، اور ہمارا زمانہ فیس 98، ہاتھ میں تختی، بستے میں سلیٹ، تھوک پھینک کی صاف کر کے پھر قرآن نکال. آپ ان میں سے ایک ایک کوڑے کو اٹھائے اور ان سے پڑھائیں. اور پھر آج کی ندی یہ ہماری پوری ایجوکیشن سسٹم کو تباہ کرنے کا ایک سلسلہ ہے جو شروع ہو چکا، اور یہ ہمارا نظام تباہی کے کھانے تک پہنچ گیا. ہم دیکھ رہے ہیں زمانے میں. میرا یہ خیال ہے کہ اب سب کو قرآن کی طرف لانا چاہیے، مصطفیٰ کے فرمان کی طرف لانا چاہیے. تو 2 8 16 ساروں کو یاد ہے. کوئی بچہ سویا ہونا بوڑھا، اسے اگر خراٹے مار رہا ہو اٹھا کے پوچھے 6 دونے، وہ کہہ کہ 12، تو ادھر کر کے سو جائے گا. لیکن اگر اس بوڑھے سے یہ پوچھے گا وٹ از یور نیم، اپنا حسین دینا نہیں آتا ہوگا تو بگڑ جائے گا. سوال آتا ہوگا گہری نیند میں بھی جواب دے دے گا. سوال آتا ہوگا تو گہری نیند میں بھی جواب دے گا، بگڑے گا نہیں. اور نہ آتا ہوگا نا، ابھی آنکھ نہیں لگی پوچھو گے بگڑ جائے گا. نظر نہیں آتا سو رہا ہو، آرام میں یہ اور ٹائم نہیں ملا، سوتے پوچھتے ہو، لیکن گہری نیند میں ہوگا، جواب آتا ہوگا، فوراً بول پڑے گا. قبر میں پوچھا جائے گا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، آنے والا مرد محمد کون ہے. اگر جواب آتا ہوگا نا اس وحشت اور ناکی اور ہیبت ناکی کے منظر میں، اور قبر کے اس گڑھے کے اندر بھی بندہ فوراً پکارے گا سیدنا محمد رسول اللہ. حضور کے نام کو پکاؤ اس پہاڑے کی طرح کہ گہری نیند میں بھی ہو کوئی ہاتھ لگا کر پوچھے کہ یہ کون ہے، تو دیکھتے ہی پکار پڑو محمد رسول اللہ. کہ ہر شے بعد میں ہے، سرکار پہلے ہے. خدا کو ماننا بھی بعد میں ہے، پہلے سرکار کو خبر دینے والے کو مانا جائے گا، مخبر کو مانا جائے گا. مخبر بھی کو بعد میں مانا جائے گا. تھانے میں کوئی مخبر ہو، محلے میں تھانے میں خبریں دیتا ہو، تو اگر اس سے جو اس پر اعتبار نہ کرے بات نہیں بنے گی. ایسے جو کو مخبر کی ذات پر اعتماد کرنا پڑے گا، تھانے دار کو اعتماد کرنا پڑے گا، ڈی ایس پی کو اعتماد کرنا پڑے گا، تب جا کے بات بنے گی. خبر ٹھیک دے رہا ہے. حضور نے تو 40 سال زندگی گزاری، کافر بھی کہنے لگے صادق ہے، مشرک بھی کہنا امین ہے، وعدہ خلافی نہیں کرتا، با اخلاق ہے، با حیا ہے، با کردار ہے، با سیرت ہے. جس طرح صورت ہے ویسی ہی سیرت. دینے کا فرق بھی نہیں ہے. تب جا کے حضور سے اللہ نے کہا آپ اعلان کیجیے ہم ہیں. جنہوں نے حضور کو مانا انہوں نے پھر جا کر خدا کو مانا. تو سب سے پہلے مصطفیٰ ہیں، اور ہر شے مصطفیٰ کے بعد ہے. میں بار بار کہتا ہوں ہر شے مصطفیٰ کے بعد ہے. جنہوں نے عبادات کو، دیگر چیزوں کو، نماز کیا ہے بس. پورے قرآن میں کسی مقام پر نماز کی تفصیل نہیں آئی. صحابہ نے سوال کیا کیسے پڑھیں؟ فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، فرمایا جیسے جیسے میں پڑھتا ہوں تمہیں پڑھتا. لوگ کہتے ہیں کہ صحابہ جو ہے نماز میں حضور کا خیال نہیں لاتے تھے. ہم نے کہا صحابہ دیکھتے ہی نماز میں حضور کو تھے. حضور نے فرمایا کہ میں پڑھ لیا میں تو سب پڑھ لیا. ایک دفعہ سرکار نے نماز شریف کے اندر نالین اتارے، پیچھے مجھے صحابہ نے اتارے. سرکار نے ساتھ کی ایک نماز کے علاوہ ساری نمازیں نالین شریف کے ساتھ پڑھی، صحابہ نے بھی پڑھی. چمڑے کے جوتے ہوتے تھے، زمین کے ساتھ لگ گئے، رگڑ آ کر پاک ہو گئے. اب تو پتہ نہیں کیسے کیسے نیچے ڈیزائن ہے، گندگی پھنس جاتی ہے، اور اللہ رسول کا نام نعوذ باللہ جوتوں کے نیچے لکھ کر مسلمانوں کے جو ہے جذبات کو مجروح کیا جا رہا ہے. ہمارے کپڑوں پر ہماری جتنی چیزیں بنتی ہیں. پچھلے دنوں میں کوئی فیصل آباد کی کوئی کمپنی ہے، اس نے عورتوں کا لباس بنایا تو پورا بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اوپر پورا ڈیزائن بنا. لیکن اگر تم بنا رہے ہو تو ایجنسیوں کے لوگ یہاں پر بھی موجود ہیں. ایجنسیاں ہوتی ہیں جو خبر رکھتی ہیں، کہیں پر کوئی آگے پیچھے حرکت ہو تو وہ کہتی ہیں ہاں یہ ہو گئی ہے. تو جس طرح دنیا میں کفر کی ایجنسیاں موجود ہیں،
اسی طرح اللہ رسول کی ایجنسیاں بھی موجود ہیں، ان کی ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں، وہ اپنی ڈیوٹیوں پر قائم ہیں، وہ دنیا کو بتاتے رہتے ہیں۔ تو سرکار نے وہ نالائن شریف اتارے، صحابہ نے بھی اتار دیا۔ صحابہ نے کیا کیا؟ اب اگر صحابہ مطلقاً نماز میں مشغول ہوتے اور سرکار کی طرف توجہ نہ ہوتی تو کیا صحابہ اتارتے؟ صحابہ نے اتاری ہے، سلام میرا سرکار حضور نے، تم نے کیوں اتاری؟ انہوں نے کہا یا اللہ آپ نہیں اتارا، اور ہم نے سمجھا شاید کہ نماز کا حصہ بن گیا۔ سرکار نے فرمایا نہیں، وہ نیچے کچھ لگ گیا تھا، نیچے تو جبریل آئے، مجھے کہتے ہیں محبوب مصطفیٰ اتار دے، نیچے کچھ لگ گیا۔ سرکار فرماتے میں نے اتار دیے کیونکہ حالت نماز میں تھا۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اگر حضور کو خبر ہوتی تو حضور پہلے اتارتے؟ سوال پیدا ہو گیا، اگر حضور جو آپ جو کہتے ہیں کہ حشر تک جانتے ہیں، قبر تک جانتے ہیں، دنیا تک جانتے ہیں، اپنے ایک ایک امتی سے باخبر ہے، ایک ایک امتی کے سر داڑھی کے بال گنتی کے حساب سے محبوب مصطفیٰ کو معلوم ہے۔ جنہیں جوتی کے نیچے لگنے والی شاید خبر نہیں، وہ کیسے جانیں گے رانا فیض الدین صاحب اور زاہد الدین صاحب اور حضرت الامام سیال کون ہے، بس زمانے کا نہیں کہاں ہے؟ سوال تو پیدا ہو گیا۔ لیکن نبی کی شان یہ قرآن کہتا سورہ یوسف ہے، ابھی وہ جبہ نکلا نا، وہ قمیض نکلی جناب یوسف کی مصر سے، ابھی بیر نہیں نکلی۔ یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں فرماتے میں یوسف کی خوشبو مجھے آ رہی ہے۔ یہ وقت اوقات ہوتے ہیں، بعض اوقات لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، حضور کی زندگی عملی نمونہ ہے۔ اللہ پاک امت کے لیے، تعلیم کے لیے سرکار سے کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں تو تعلیم بن جائے۔ سنیے پھر سورہ حدیبیہ کے موقع پر حضور نے بیعت رضوان ببول کے درخت کے نیچے کیکر کا درخت تھا، خبر یہ آئی کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے نام پر یہ انہیں کافروں نے شہید کر دیا، انہیں کافروں نے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ آؤ بھائی عثمان کا بدلہ لینا۔ صحابہ نے ہاتھ رکھنا شروع کیا، کرنا شروع کیا۔ اب لوگ کہتے ہیں جی، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضور کو خبر ہوتی میں زندہ ہیں، بیعت کیوں لیتے؟ بیعت لینے کا مقصد یہ ہے کہ حضور کو پتہ نہیں تھا کہ عثمان زندہ ہیں یا شہید ہو گئے۔ میں کہا رک جانا ایک منٹ کے لیے، توقف کرنا۔ حضور کو تو پتہ نہیں، کیا رب کو بھی معلوم نہیں؟ جو کہہ رہے ید اللہ فوق ایدیہم، یہ جو بیعت ہو رہی ہے اس پر میرا بھی ہاتھ ہے۔ اگر سرکار کو خبر نہ تھی تو رب جبریل کو بھیج کر کہلواتا، جبریل جا محمد سے کہہ دے عثمان زندہ ہے، بیعت نہ لے۔ میں بھی شامل ہوں، بیعت کر رہی آزمائش ہے، ابتلا ہے۔ بعض مقامات حضور علیہ السلام کو اپنی امت ہے، ایک امتی سے بات کرتے ہیں، کوئی امتی ایسا نہیں جس سے سرکار کا خبر نہ ہو۔ ہاں امتی بے خبر ہے، خدانا ما کانا او ما یکون ہے، مگر بے خبر بھی خبر جانتے ہیں۔ بڑے بے ادب اور گستاخ ہیں جو تجھے اپنے جیسا ویسا جانتے ہیں، وہ تو خبر رکھتے ہیں۔ قبر کا جو سوال ہے پوچھا جائے گا بندے سے، توجہ ہے، سوال ہوگا کون ہے محمد؟ جس نے پہچان لیا نا اسے قبر میں بتا، اگر وہ جہنمی بھی ہوا، کیا یہ بخاری ہے، انس بن مالک راوی ہے، صحیح حدیث پاک ہے، اگر وہ جہنمی اپنی بدعملی کی وجہ سے بچ چکا ہوا اور اس کا ٹھکانہ اللہ نے بنا دیا ہوا، لیکن اگر اس نے کسی وجہ سے، اب وہ وجہ کیا ہے وہ تو اب جو سامنے ہوگا وہی بتائے گا یا سرکار بتائے گا۔ ہم نے تو اسے گناہگار سمجھ کے دفنا دیا اور رب تعالیٰ نے بھی اسے گناہگار دیکھتے ہوئے اس کا ٹھکانہ جہنم میں بنا دیا۔ اسے معلوم ہے کہ بنا تو دیا ہے پر اس میں پھر جنتی ہو جانا، اور وہ دکھانا چاہتا ہے، وہ بتانا چاہتا ہے کہ ہمارا محبوب مصطفیٰ ہمیں کتنا محبوب ہے کہ اس کے لیے ہم بنے ہوئے ٹھکانوں کو بھی جنت کی صورت میں بدلا دیا کرتے ہیں۔ فرشتے کہیں گے دیکھ تیرا قبر میں جو تیرا جہنم میں جو تیرا ٹھکانہ ہے
دیکھ ادھر انظر الی مقعدک من النار، دیکھ اپنے ٹھکانے کو. خبر ہے ابھی آپ بھی جنازہ پڑھ کے آ رہے ہیں، آپ نے بھی 2 بندوں کا جنازہ پڑھا ہے، وہ ابھی دفنا دیے گئے ہوں گے، ان کی قبر میں فرشتے آ چکے ہوں گے. اور جو 2 حضرات ہیں ان کا کھیل ختم ہو گیا، ان کی زندگی کتابیں بند ہو گئی، لپیٹ دی گئی خط میں. ان کے مکانات، ان کی جائیداد، ان کا بینک بیلنس، ان کے معاملات، ان کے مناصب، ان کے رتبے، ان کی عزتیں یہیں پر رہ گئی. وہ اپنی قبر میں جا چکے ہیں، ہم نے بھی ایک دن جانا ہے، ہمیں بھی لوگ اس طرح دفن کر کے آ جائیں گے. کوئی نہیں کہے گا کہ پیر صاحب ہیں ان کے لیے کمرہ بنا کے تو ان کو رکھتے ہیں روز زیارت کیا کریں گے. کوئی نہیں کہے گا کہ حاجی صاحب ہیں ان کو رکھتے ہیں. کوئی نہیں کہے گا رانا صاحب ہیں، کوئی نہیں کہے گا علامہ ہے، مفتی ہے، قاری ہے، ناتھان ہے، وزیر اعظم ہے، بلا ہے. جیسے ہی مرے گا، آج کل تو دور بھی تبدیل ہو گیا. پہلے کہتے تھے ایک دن رکھ لیں فلانا، آپ کہتے ہیں جی دیوں ڈھلن تو پہلے نا. بندے کتنے ٹھہرن گے، روٹی دینی پڑے گی، ٹھنڈ کا زمانہ ہے، بسترے کہاں سے آئیں گے. چارپائیاں کا پرانا زمانہ گزر گیا، نہ وہ یاد کر بہاریں دل غم نصیب مت رو ہے تجھے تلاش جس کی، وہ گزر گیا زمانہ. رات سے رانا صاحب باتیں کر رہے، یہ ہوتا تھا، وہ ہوتا تھا، یہ ہو گیا. ہم نے کہا گزر گیا. قرب قیامت فتنے کا دور ہے، اسی طرح دفنا کیا جائیں گے. پھر قبر میں فرشتے آئیں گے، 2 نکیریں، وہ کہیں گے بتا کون ہے یہ آنے والے. بندہ گناہگار پڑا ہوا ہے، سیاہکار، عمل کوئی نہیں، لیکن کوئی بات ایسی کہ اس نے سرکار کو پہچان لیا، اسے ذہن میں آ گیا یہ تو محمد ہے. اب یا اس نے خود پہچانا یا سرکار نے کسی وجہ سے اسے اپنی پہچان کرا دی. سرکار پہچان کرا بھی دیتے ہیں، کریمی کرتے ہیں. پہچان لیا سرکار ہے. فرشتوں نے کہا انظر الی مقعدک من النار، دیکھ اپنا ٹھکانہ جہنم میں. دیکھا نا قبر میں LED لگی ہوئی، وائی فائی کا کنیکشن ہے، کوئی سکرین ہے، کوئی پروجیکٹر ہے، کوئی تارے آپ لگا کے آئے تھے، کوئی کنیکشن کیا تھا، کچھ بھی نہیں ہے. لیکن قبر کی دیوار پر جہنم کا منظر چل رہا ہے. بندہ دیکھ کر پریشان ہوا، پسینے میں شرابور ہو گیا. رسول نے کہا پریشان نہ ہو، قد ابدلک اللہ بہ مقعدا من الجنہ. تو نے مصطفیٰ کو پہچانا نا، رب نے اس وجہ سے تیرا ٹھکانہ جہنم سے بدل کے جنت بنا دیا. معلوم کیا ہوا، جو مومن ہوگا، جس کے سینے میں ایمان ہوگا، جس کے سینے میں مصطفیٰ ہوگے، اگرچہ کسی وجہ سے اس کا ٹھکانہ جہنم میں بن چکا بھی ہوا تو قبر میں اسے بشارت دے دی جائے گی، تو معرفت مصطفیٰ کی وجہ سے جنتی بن گیا ہے. لبے لباب کیا ہوا، نتیجہ کیا نکلا، رزلٹ کیا ہے، مورل کیا ہے، پوری جو میں نے تقریر کی ہے. سرکار کی پہچان کے لیے کوشش کریں، حضور کو یہاں پر رکھیں. اگر آپ نمازوں میں کوتا ہے کوئی بات نہیں، آپ سرکار پہ درود پڑھنا شروع کر دیں. اگر آپ 5 وقت نماز نہیں پڑھتے نا تو آپ سرکار پہ درود کو عادت بنائیں، آپ نمازی ہو جائیں گے. آپ استغفار کریں، آپ نمازی ہو جائیں گے. آپ اگر قرآن نہیں پڑھتے آپ سرکار پہ درود پڑھیں. جیسے جیسے درود پڑھیں گے سرکار کی توجہ میں آئیں گے، اور جو جو سرکار کی توجہ میں آتا ہے پھر اس کے حوال بدلنے شروع ہو جاتے ہیں. کرم ہوتا ہے تو حوال بدل جاتے ہیں، کرم ہوتا ہے تو حالات بدل جاتے ہیں، کرم ہوتا ہے تو مقامات بدل جاتے ہیں. صرف اللہ سبحانہ و تعالی، میری کوشش ہوتی ہے کہ میں جو معاشرے میں چل رہا ہے نا اس کے اوپر اس کو پوائنٹ آؤٹ کروں گا کیا چل رہا ہے. ہم 4 نمازیں ہم نے پڑھ لی نا، ہم نے سمجھا شاید آپ کوئی غوث ہو گئے. میں داڑھی بڑھا لی تو ہم نے سمجھا پہلے میں داڑھی بڑی رکھا تھا، میں نے چھوڑ دی، کہتا ہوں رکھ لوں. پھر میں دیکھا میں نے جس سے تو رکھائی وہ اتنا ہو گیا، اتنا اس کا وہ متکبر ہو گیا، اتنا موٹا سریا یہاں پہ آ گیا. میں نے کہا یار داڑھی رکھائی تھی کہ تاکہ سنت ہو تو ایسے ہو جائے، اور تو ایسے ہو گیا. تو ایسے ہو جانا، ایسے ہو. کرم پانے کے لیے ایسے ہونا پڑتا ہے. ابلیس ایسے ہوا تو
کرم کا شکار نہ ہوا. سب کچھ ہونے کے باوجود اس زمین کا کوئی چپا ایسا نہیں جہاں اس نے پیشانی نہ ٹیکی ہو، کوئی لمحہ ایسا نہیں جہاں اس نے تسبیح نہ کی ہو. لیکن مردود کیوں ہوا؟ ایسے نہ ہوا. نمازیں پڑھیے، قرآن پڑھیے، تلاوت کیجیے، حافظ بن جائیے، قاری بنیے، علماء بنیے، خضرا ہو جائیے، سب کچھ ہو جائیے، لیکن درویشی کی صفت نہ جانے دیجیے. درویشی کا ہی ختم. وہ شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اپنے والد گرامی کے ساتھ سفر میں تھا. راستے میں ایک جگہ رکے نا، رکے کہاں؟ مسجد میں. حضور نے فرمایا جب رات سفر میں ہو نا، قیام کرنا پڑ جائے تو قبرستان میں ٹھہرا کرو. کہاں پر؟ قبرستان. اور اب اماں کہتی ہے دوپہر نہیں جانا ہوں گیا مجھ سے، رات کی نیڑوں نہیں لگنا جینا ہونے مجھ سے. خوشبو لگا کے سرکار فرماتے رات رکنا پڑ جائے قبرستان میں رک، تاکہ رات کے سناٹے میں، روح کے عالم میں تجھے وہ قبرستان کا ماحول تیرے رب کی بارگاہ میں پہنچائے، تیری غفلت کے پردے توڑے، تجھے بیدار کر دے. تو دیکھ کتنی بڑی بڑی قبریں ہیں، بڑے بڑے نواب، ملک، چودھری، عہدیدار، روح کا عالم ہے، سناٹا ہے، پتہ بھی نہیں ہلتا ہوا کے بغیر. کبھی قبرستان میں رات کے پیر میں چلے جایا کرو اور رات کو دیکھا کرو کہ کتنے بڑے بڑے پڑے ہیں، لیکن روح کا عالم سناٹا ہے. صرف وہ رات کو کوئی آوازیں آتی ہیں، وہ کیا کہتے ہیں انہیں، بینڈے ہمارے علاقے میں، وہ ان کی آوازیں قبرستان میں گرمیوں میں گونجتی ہیں، سردیوں کا پتہ نہیں. یا مینڈک ہوتے ہیں، اگر کوئی جوڑ وغیرہ قریب ہو تو وہاں سے ٹر ٹر کی آواز آتی ہے، ورنہ خاموشی. روح کا عالم ایک سناٹا ہے، کوئی بھی حرکت نہیں کرتا. فرمایا رات وہاں گزارا کرو. ہم نہیں گزارتے. سرکار نے فرمایا، وہ حضرت سعدی فرماتے مسجد میں ٹھہرے اور لوگ بھی سوئے ہوئے تھے. آپ تو خیر مسجد بند ہو جاتی ہیں بھی نہیں ٹھہرنے دینا، رات خراب نہیں، کوئی دہشت گردی نہ ہوئے. پہلے مسجد کھلی ہوتی تھی، کبھی کبھی چور چوری کرتے نا اور گاؤں والے پیچھے لگ پڑتے، وہ سیدھا مسجد میں آ کے چھوڑ کرتے. انہیں پتا ہوتا ہے پناہ ملے گی تو گناہ گار ملے گی. وہ مسجد میں ٹھہرے نا. تہجد کی نماز کے لیے شیخ سعدی کے والد علیہ الرحمہ نے اٹھایا، اٹھ بچے تہجد پڑھ. جب تہجد کی نماز پڑھ چکے نا تو شیخ سعدی نے کہا ابا جی کتنے بدبخت ہیں، مسجد میں رہ کر تہجد نہیں پڑھی. فرمایا اس سے بہتر تھا تو بھی نہ پڑھتا، اس سے بہتر تھا تو بھی نہ پڑھتا. اگر اوروں پر اعتراض کرنا ہے نا، اپنے اچھے اعمال کی وجہ سے لوگوں کو برا سمجھنا ہے تو فرمایا تو بھی چھوڑ دیتا، چونکہ جو تو نے پڑھی ہے رب نے مردود کر دی ہے. پڑھے، اوروں کے لیے دعا کرے، اچھی نگاہ سے دیکھیں، کہیں اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے، ہم دعا کرتے ہیں اللہ ان کو بھی توفیق دے دے. مجھے بتائیے کون ہے جو اپنے کعبے سے کسی گناہ سے بچا ہوا ہے؟ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، جسے چاہتا ہے ہدایت کی راہ عطا فرماتا ہے. میں کل تھوڑا سفر پہ تھا تو نئے اڈے کی طرف آیا پنڈی گیٹ شہر میں، ایک پرانا مرید ملا تو بیچارے کا بیمار تھا بڑا سا. میں نے وہ تھوڑا کچہری وشکری میں بڑا عرصہ رہا ہے، بڑے معاملات، تو تھنے خان سمجھ لیں. تو مجھے کہتا ہے میں بڑا بیمار ہوں. میں نے کہا یہ اللہ کی تجھ پر رحمت ہے، مالک نے تجھ پر کیا رحمت. میں نے کہا میں تجھے تسبیح دیتا ہوں، پڑھے گا؟ اس نے کہا جی پڑھوں گا. میں نے کہا اس کو ہاتھ سے سونے کے علاوہ اتارنا نہیں ہے. کہتا پھر لوگ کیا کہیں گے؟ میں نے کہا لوگ تیری قبر میں نہیں جائیں گے. میں نے کہا کوئی بندہ تجھے تانا دے نا 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چل پڑی تو تم ایسے اشارہ کرنا اسی کی توفیق سے پکڑ لی. میں نے کہا بولا نا منہ سے، ساری زندگی تو بولا ہے، اب تو کچھ نہ بول. اب تو نے بولنا ہے تو اللہ اللہ بول، رسول رسول بول. اب تو نے دیکھنا ہے قرآن دے، اب تو نے سننا ہے تو نماز کی اذان کی آواز سن، تسبیحات کی آواز سن. کیونکہ انسان ایک وقت میں موت کا شکار ہوتا ہے، اور جیسے ہی موت کا شکار ہوتا ہے اسے پہچان مصطفیٰ کرنی پڑے گی. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، کہا گیا جب ان سے کہ ایمان لاؤ جیسے یہ لوگ لائیں گے. قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، تو منافقین کہنے لگے ہم ایسے یہ تو پاگل ہے، بے وقوف ہے. ہمیں بھی لوگ کہتے ہیں یہ بے وقوف ہے. کیا ہے بے وقوف؟ کیوں کہا صحابہ کو کہ صحابہ سرکار ایسے کرتے تھے؟
اذا تنخم من خامت ناک جھاڑتے صحابہ ہاتھ میں لے کے تو ایسے کر لیتے کہیں پاگل ہے سرکار کلی کرتے ہاتھ میں لے کے سرکار پچھلے لگواتے خون جب نکلتا صحابہ سے کہتے پھینکا حضور کلی کرتے برتنوں میں کہتے پی لو شفا ہو جائے گی کسی کے منہ میں آپ لعاب دہن ڈال دیتے شفا ہو جاتا کنووں میں آپ اپنا لعاب ڈالتے پیچھے ہو جاتے اب تھوک بھی پینا عجیب بات تو لعاب دان تو لعاب دان ہے صحابہ میں سے 10 ایسے صحابہ ہیں جو سرکار کا بول مبارک بھی مفتی علی جمہوریہ صاحب نے کتاب لکھی یہ مصر کی مفتی ملکی مفتی ہیں جمہوریت کی جمہوریہ مفتی سرزمین مصر کی مفتی ہیں ان کا فتویٰ چلتا ہے ان کی ایک فتاوی کتاب میں اس میں بعد میں تھوڑا آگے پیچھے کر دیا عملات اعتراضات ہوئے انہوں نے اس میں ایک جملہ لکھا انہوں نے کہا آج بھی اگر رسول اللہ کا پیشاب مبارک مل جائے تو ہم اسے پینا اپنے لیے سعادت و شفا کا باعث ہوگا سرکاب قدم ہے تن سلطان زمان پھول لب پھول دہن پھول لکن پھول بدل پھول واللہ جو مل جائے میرے گل کا پھول مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلن پھول کیا بات رضا اس جبلستان کرم کی ارے دارا ہے کبھی جس میں حسین اور حضرت تم باتیں کرتے میں ایک سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں مجھے بتائیے امام حسن حسین کو جنت کی سرداری کیوں ملی نمازوں کی وجہ سے سرکار کا وصال ہوا پر تو نمازیں فرض ہی نہیں ملی وہ تو 7-8 سال کی عمر کے تھے ان کی عمر ہی چھوٹی تھی لیکن نبی کو بہت چھوٹے سے پیغام الہی آیا بشارت ربانی آئی کہ حسن حسین کو ہم نے جنت کے نوجوانوں کا سردار بنا دیا حضور کے ساتھ تعلق اور یہ چمک تو اس سے پاتے ہیں سب پانے والا جو بھی چمکا ہے وہ سرکار کی نسبت کی وجہ سے چمکا ہے ہو گیا بات ختم ہے جو بھی چمکا ہے سرکار کی نسبت کی وجہ سے چمکا ہے میں درویش آدمی فقیر آدمی ڈاکٹر آپ نے مجھے بات رکھا میں ابھی میرا ایم فل پچھلے سے مکمل ہوا ابھی پی ایچ ڈی کا میں نے بات ابھی ڈگری میری پینڈنگ پڑی ہے یونیورسٹی آف لاہور میں تو بہرحال آپ نے کہا اللہ کرے آپ کی زبان مبارک ہو مصروفیت بہت زیادہ آسانہ شہر کے معاملات سفر کثیرہ آپ نے کہا اللہ پاک مجھے بنا دیں اور میرے اوپر رحم فرمائے میں آپ تمام آپ کے درویشوں کا پیغام ہوتا ہے وہ اور ہوتا ہے ٹھیک ہے ہمارا پیغام ہو ہمارا پیغام ہے محبت کا نفرتیں ختم کر دیں سرکار نے فرمایا بشر بشارتیں دو ولا تنفروا نفرتیں نہ پھیلاؤ یسروا ولا تعسروا فرمایا آسانیاں پیدا کرو تنگیاں پیدا نہ کرو اسلام بہت وسیع ہے اسلام دین محبت ہے پیغام محبت ہے بخاری کی حدیث ہے کتاب الجنائز میں ایک یہودی کا جنازہ گزر رہا ہے سرکار کھڑے ہوئے صحابہ بھی کھڑے ہوئے جنازہ گزر گیا صحابہ نے کہا یہ تو یہودی تھا آپ یہودی کے لیے کھڑے فرمایا نہیں میں ایک انسان کی تعظیم کے لیے کھڑا ہوں اسے اللہ نے انسان بنایا ان کا پھر آپ رو کیوں رہے آپ رو کیوں رہے حضور نے فرمایا ایک آدمی میرے ہاتھ سے نکل کے جہنمی ہوگی میں اس بات پہ رو رہا ہوں کہ جہنمی ہو گیا یہودیوں کے لیے سرکار رو پڑے ہم تو پھر سرکار کے بنے صرف ہمیں محبت بانٹنی ہے کوئی شے بھی یاد رکھیے محبت سے زیادہ کارگر نہیں ہے جہاں پہ محبت کی تلوار چلتی ہے نا جہاں پہ محبت کی تلوار چلتی ہے تو گردنیں کٹ بھی جائے گا تو درد نہیں ہوتا اور جہاں پہ نفرت کی تلوار چلتی ہے نا گردن نہ بھی کٹے معمولی سے زخم لگ جائے ساری زندگی وہ مندمل نہیں ہوتا محبت کی تلوار چلائیے نفرت کے تیر نہ پھینکیے آپ آج سے محبت شروع کر دیں کیا آج سے ہوتا کیا ہے بچے نا ہمارے آج کل باغی ہو رہے بچے کیا ہو رہے ہیں 3600 فون آتے ہیں میسج آتے ہیں واٹس ایپ بچہ باغی ہو گیا فرمان ہو گئی فیکٹری نہیں سنبھالتا جی وہاں نہیں جاتا جی پریشان ہو گئے داڑھی سفید ہو گئی ہے اب ہم نہیں جا سکتے جوان ہو گیا ہے موبائل پہ بیٹھا میں نے کہا کبھی محبت کی ہے بچے سے کہتے بڑی کرتے میں نے کہا کب تک کی ہے کہتے بھی میں نے کہا نا جب اتنا تھا
تو رانا صاحب نے ساتھ رکھا ہوا ہے، جیسے 36 مرتبہ منہ بھی چومیں گے، گال بھی چومیں گے، گلا بھی چومیں گے، گود میں بٹھائیں گے، سینے لگائیں گے، تھوڑا دبائیں گے بھی، کچھ مانگے گا نا۔ جیسے وہ 10 سال کا ہوا نا، 11 کا، چھوٹے چھوٹے بال نکلے ادھر سے مونچھوں اور چھٹی ہوگی، پھر چومتا نہیں اسے، پھر سینے نہیں لگاتا، پھر اگر تھوڑا لیٹ ہوا ہے 10 بجے پہ تو ہون کتنے سے؟ میں نے کہا جلاد نہ بنے، باپ بنے۔ آپ پہرے دار نہیں ہیں، آپ چوکی دار نہیں ہیں، آپ باپ ہیں۔ تو دروازے داخل ہوا، آپ اس کا ماتھا چومیں، وہ کتنے رہ گیا؟ اس نے کہا میرا تو نیندر نہیں آتی، میرا تو دل جڑا ہوتے تھلے ہو رہے، تو کتنے ایسے کتنے؟ وہ ایسے ہو جائے گا، وہ کہا ہیں جب وہ کہنا ہوئے، وہ ایسے پہلی بار تو نہیں کرے گا ایسے، لیکن اندر سے کرے گا کی، لیکن 4 دن کے بعد جب روز وہ سنے گا نا، شرم چلی جائے گی، پھر وہ پوچھے گا ہاں بھائی کی، پھر وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرے گا۔ جب ماتھا چومو گے، 2 وہ سے گالوں پر دو گے، ایک ادھر گردن پہ دو گے، سینے لگاؤ گے، میرا پتر لیٹ نہیں ہوئی تھا، تیرے پیو نے نیندر نہیں آتی، بڈھا ہو گیا، طبیعت میری خراب ہے، آپ یقین مانے اس کی گردن جھک جائے گی، زندگی بھر وہ آپ کے سامنے سر نہیں اٹھا، اور آپ چلے جائیں گے تو وہ روئے گا، تو میرا باپ کے در گیا، میرے ماتھے پر پیار کیا، کون دیتا ہے؟ لیکن ہم حکمتوں سے خالی ہو گئے، تدبیر سے خالی ہو گئے، ہم نے بس جو طرف جس طرح چلا آ رہا تھا وہ زمانہ اور تھا، جب اگر ڈنڈے بھی گلی میں کھڑے کر کے بات مار دینا تو بیٹا پھر بھی سر جھکا کے تھا، وہ اور زمانہ تھا۔ اب دائیں بائیں 4 بندے کہتے ہو چھوڑ، کھڑا ہو، گردن کر، آپ سدھا ہو جائے گا، گھر جا گیا کہ میں خودکشی کر لڑی، میں نس جانا ہے۔ بوڑھا باپ کہتا ہے کہ بھاگ ہی نہ جائے، تربیت کرنے کے اصول ہیں۔ بچہ 40 سال کا بھی ہو جائے گا اور باپ اگر 70 سال کا ہے، 40 سال کے بیٹے کے ماتھے پر پیار ہو، بیٹا تو بیٹا ہے، جتنا جوان ہے کبھی اب ہوا ہے ایسا معاملہ جی؟ اب تو ہیلو ہے تک بات رہ گئی، اگر بس دور سے سلام دعا ہوتا ہے نا، باپ کا کام ہے بیٹے کو سینے سے جدا نہ ہونے دے، تربیت کے اصول ہے، اور ہر سلامت رہے گی، نہ فرمانیوں کو دور ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جب بچہ بڑا ہونا شروع ہو جائے، 7-8 سال ہو جائے، اسے سخت بستر پر سنا، اس کے اوپر نظر رکھو کہاں جا رہا ہے، کس سے مل رہا ہے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا۔ لیکن ہم کیا کہتے ہیں، مولٹی فون کا بیڈ لا کے، گدا لا کے دیں گے، اور 7,000 10,000 تاکہ نیندر انہوں ٹھیک آئے۔ روم ہم نے الگ کر دیے، پہلے زمانے میں بیڑے میں 10 بنیاں لگی ہوتی تھیں، اماں بھی ادھر ہے، ابا بھی ادھر ہے، بہنیں بھی ادھر ہیں، بھائی بھی ادھر ہے، سارے ادھر ہیں، رات میں کھانستا نہ کوئی کھاؤ، وہ پتر پوچھتے باجی خیر ہے، آپ اپنے اپنے روم میں کھانستے رہے تو صبح پتہ لگا بھی جناب کمرے میں رات کو 2 بجے انتقال کر گئے، اور تو کتنے سے؟ آئی واز ان مائی روم، میں تو اپنے کمرے میں تھا، ادھر اماں جناب اپنی کھانس کھان کے فوت ہو گئی، پتہ ہی کوئی نہیں ہے۔ وہ زمانہ بہت بدل گیا، اپنے فیملی سسٹم کو مربوط کیجئے، نہیں کریں گے آنے والے حالات قرب قیامت ہے، فتنے کا دور ہے، اور گھروں میں ماؤں کی حیثیت لونیوں کی طرح حضور نے فرمایا ہو جائے گی، اب ہو رہی ہے، ہر جگہ پر فتنہ ہی فتنہ ہے۔ اپنے آپ کو بچائیے، اپنے لیے کچھ کر سکتے ہیں، اپنے لیے کچھ کر سکتے ہیں، صدقہ جاریہ تو اپنے ہاتھ سے کر جائیے، پچھلوں پر امید نہ رکھیں، جیسا کریں گے ویسا بھریں گے۔ اب تو ٹائم نہیں ہے، اللہ پاک مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔